نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن جس کا موضوع اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، آج کا یہ موضوع بڑا ہی اہم ہے۔ آج کا یہ موضوع جو ہے پوری امت مسلمہ کے لیے بڑا ہی فائدہ مند اور علمی موضوع ہے۔ اس موضوع کو سن کر انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا اور عقیدہ بھی پختہ ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزاری اور آپ کے لیے وضو اور قضاء حاجت کے لیے پانی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے مانگ لو، پس میں عرض گزار ہوا کہ جنت میں آپ کی رفاقت، فرمایا کہ اس کے سوا اور کچھ مانگو اور بھی دیا جائے گا۔ عرض کی کہ یہی کافی ہے، فرمایا کہ زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرتے رہنا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جس کا عقیدہ ہے وہ صحابی رسول ہے۔ صحابی کا مقام و مرتبہ آپ سب جانتے ہیں کہ کائنات کے تمام غوث، قطب، ابدال، اوتاد، ولی اکٹھے ہو کر ایک پلڑے میں ان کو رکھا جائے تو ایک طرف ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رکھا جائے تو پھر بھی کائنات کے سارے اولیاء، غوث الورا، قطب، ابدال، اوتاد جتنے بھی ہیں پھر بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ عقیدہ ہے صحابہ کا۔ فرمایا مانگو جو مانگتے ہو۔ دیکھیے یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں۔ اب حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رات گزاری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نے پانی پیش کیا وضو کے لیے، دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا مانگو جو مانگتے ہو آج دیا جائے گا۔ اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے مانگنا شرک ہوتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے کہ تم میرے گھر میں ہو، دائیں بائیں دیکھ لو، جو چیز نظر آئے اور تم مانگے اور میں وہ تجھے دے دوں۔ یہ نہ فرماتے جو کچھ مانگو گے ملے گا۔ اگر آج کے روایتی دیندار جو ہیں ان جیسا عقیدہ ہوتا یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بات کہ مانگو جو مانگو گے دیا جائے گا اس کے برعکس ہوتی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے جو تجھے میرے گھر میں نظر آتا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ مانگ لو دیا جائے گا۔
یہ روایت سنن ابو داؤد اور اس کے علاوہ صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، معجم کبیر طبرانی میں بھی موجود ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ پروردگار عالم جل جلالہ کے خلیفہ اعظم محبوب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں تھا، تو حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سل۔ ابو داود میں سلنی ہے یعنی مجھ سے مانگ لو، طبرانی میں ہے سلنی فاعطیک، مجھ سے مانگ لو میں عطا کروں گا۔ موجودہ شرک فروش ٹولے کے بقول، یہ جو آج کا شرک فروش ٹولہ ہے جو جگہ جگہ شرک بیچ رہا ہے، جس کی یہ پکی شرک کی بک رہی ہے، جاہلوں میں، نادانوں میں، گمراہوں میں، ان کی یہ پکی بک رہی ہے کہ ہر بات پر شرک، ہر بات پر شرک۔ تو ان کے بقول تو یہ فرمانا تھا کہ جو کچھ مانگنا ہو خدا سے مانگو، اور ہم بھی دعا کریں گے، بلکہ اس کے برعکس فرمایا کہ ہم سے مانگو میں عطا فرما دوں گا۔ گویا یہ خلافت عظمیٰ کا اظہار فرمایا جا رہا ہے، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو کچھ ہمارے کاشانہ اقدس میں نظر آئے اس میں جو چیز چاہے مانگ لو، بلکہ فرمایا کہ جو جی میں آئے ہم سے وہ مانگو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی یہی عقیدہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ باری تعالیٰ جل جلالہ کے خلیفہ اعظم اور مختار ہیں، لہٰذا دنیا و آخرت کی ہر چیز دے سکتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ صرف جنت مانگی بلکہ فرمایا جنت بھی چاہیے اور آپ کی رفاقت بھی، دو چیزیں مانگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے مانگا۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگنا شرک ہوتا تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ایسا کیوں فرماتے؟ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگتے؟ محدثین کرام کیوں ایسی حدیثوں کو کتب احادیث میں درج کرتے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ربیہ کو شرک کی تعلیم دی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کیا حضرت ربیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت میں رفاقت مانگ کر شرک کیا؟ کیا محدثین کرام نے ایسی حدیثوں کو اپنی کتابوں میں جگہ دے کر شرک کی نشر و اشاعت کی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر توحید کے نام نہاد علم برداروں کے نزدیک یہ شرک نہیں ہے تو ان مہربانوں کو بھولے بھالے مسلمانوں پر طرز کھاتے ہوئے توحید اور شرک کی تعریفوں پر نظر ثانی کر لینی چاہیے، جبکہ ایسا کرنے سے مسلمانوں کو مشرک ٹھہرا کر ان کے خرمن اتحاد میں آگ لگانے کا ابلیسی منصوبہ دریا برد ہو جائے گا، اور بڑی حد تک اتفاق و اتحاد کی جان فضا ہوائیں چلنے لگے گی۔ شرح مشکات کے اندر اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے خاتم المحققین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اہل حق کی ترجمانی کا فریضہ یوں ادا کیا ہے، مطلق سوال کرنے کے لیے فرمانا کہ مانگ لو اور کسی خاص مطلوب چیز کی تخصیص نہ کرنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک کی ہمت و کرامت سے وابستہ ہے کہ جو چیز چاہیں، جس چیز کے لیے چاہیں، اپنے پروردگار جل جلالہ کے حکم سے عطا فرمائیں۔ اسی حدیث کی شرح میں لکھتے ہوئے 11ویں صدی کے مجدد برحق اور اہل سنت و جماعت کے مایہ ناز محقق اور محدث علامہ علی قاری رحمت الباری رحمت اللہ تعالی علیہ نے
مرقات شرح مشکات میں اس حقیقت کے چہرے سے یوں نقاب ہٹایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اس مطلقاً حکم فرمانے سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے جس کو جو چاہیں جیسے چاہیں عطا فرمائیں۔ دوستان محترم، اس لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلمانوں کو یوں فرماتے رہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اختیار عطا کیا ہے۔ امام محمد بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قصیدہ بردہ شریف لکھا، اور قصیدہ بردہ شریف میں اس عقیدے کو یوں نظم فرمایا: فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ۔ ماضی قریب کے ایک عاشق صادق نے یہ عقیدہ یوں بیان فرمایا ہے: مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں: مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ فرمایا کہ سرکار کی بارگاہ میں انکار کی صورت ہے ہی نہیں۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو اسامہ، عبداللہ بن نمیر، عبید اللہ بن عمر، سعید بن ابی سعید المقبری، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر امت کا مشقت میں پڑھنا مجھ پر گرا نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ رسول اکرم نور مجسم رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مسواک کو ہر نماز کے وقت ضروری قرار دے دیتا، اس عقیدے کو ثابت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو شریعت کا مختار بنایا ہے۔ اب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں آنکھ میں تیر لگنے سے آنکھ نکل آئی، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے ہاسپٹل جاتے، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی طبیب کے پاس جاتے، یا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر یہ کہتے کہ یا اللہ میری آنکھ واپس کر دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم آپ کے میرے لاجپال آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھ کا ڈیلا باہر آ چکا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: قتادہ، آنکھ لینی ہے یہ جنت لینی ہے۔ اب یہ بات بھی آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ میں ثابت ہے، اور یہ واقعہ بڑا عام ہے، ہر بچے کو یہ واقعہ یاد ہے۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عاشق صادق تھے، سچے عاشق رسول تھے۔ عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنکھ میرے مانگنے سے دے دیجئے اور جنت اپنی عطا سے عطا کر دیجئے۔ تو آقا علیہ السلام نے وہ آنکھ کا ڈیلا جو تھا صحابی رسول کی آنکھ میں رکھا اور اپنا لعاب دہن لگایا۔ لعاب دہن لگتے ہی ان کی آنکھ کی روشنی اتنی تیز ہو گئی کہ آپ فرماتے ہیں: مجھے یہ نہیں پتہ چلتا تھا میری آنکھ یہ نکلی یا یہ نکلی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ تم صرف وہی احادیث روایت کرو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں روایت کی جاتی تھی، اور دیگر تمام روایات کو نقل کرنے سے گریز کرو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں لوگوں کو ڈرنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں خزانے کا نگران ہوں، میں اپنی خوشی سے کسی کو کچھ دیتا ہوں تو اس میں اس شخص کے لیے برکت ڈالی جائے گی،
اور اگر میں کسی کے مانگنے یا اس کے لالچ کی وجہ سے کسی کو کچھ دیتا ہوں تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کھانے کے باوجود سیر نہیں ہوتا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے کا نگران بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام جسے چاہیں، جو چاہیں، جہاں چاہیں، جب چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹی، یہ بات یاد رکھیے کہ خدا تعالیٰ بھی کلام کرے تو مصطفیٰ کی زبان سے کرے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا و آخرت میں رہنے کا اختیار عطا فرمایا اور اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکوار ہوئے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں خیال کیا اس بوڑھے ابو بکر صدیق کو کس نے رلایا؟ اگر اللہ تعالیٰ نے بندے کو دنیا و آخرت کا اختیار دیا تو اس بندے نے آخرت کو پسند کر لیا تو کیا ہوا؟ جب ابہام دور ہوا تو پتہ چلا وہ بندہ جس کو اختیار دیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ تو دوستان محترم، دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، پھر آپ نے فرمایا اے ابو بکر مت رو، تمام لوگوں میں مصاحبت اور مال کے لحاظ سے مجھ پر زیادہ احسانات حضرت ابو بکر صدیق کے ہیں۔ تو دوستان محترم، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے اختیار عطا کیا ہے اپنے مال کا۔ فرمایا اللہ معطی انا قاسم، اللہ کا مال ہے، خزانے اس کے ہیں، تقسیم میں کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کو صاحب اختیار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔